وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کی تیسری نشست اور تیسرے لیکچر میں ہم شریک ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے آج تجوید کا ہم سبق پڑھیں گے، تو آئیے میرے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کی تجوید کا سبق۔ تجوید میں آج جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے مخرج، کہ مخرج کسے کہتے ہیں، اور ہم نے اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، مخرج کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مخرج کہتے کسے ہیں۔ جی، یہ خارج یخرج سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ جیسے ہمارے ہاں دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، کہ یہ نکلنے کی جگہ ہے، اور مخرج بھی خروج کی جگہ کو کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، تجوید کی روح سے مخرج کا معنی ہوگا حروف کے ادا ہونے کی جگہ۔ یاد رکھیے کہ حلق سے اوپر 17 جگہیں ایسی ہیں، 17 مخارج ایسے ہیں جہاں سے تجوید کے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو مخرج کا ہم نے معنی یہ پڑھا حروف کے ادا ہونے کی جگہ، حروف کے نکلنے یا ادا ہونے کی جگہ۔ یہ تو مخرج کا معنی ہے۔ پھر اس کا تلفظ ہم نے مخرج نہیں، ہم نے اس کو کہنا مخرج کہنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اسے ساکن کریں، زبر زیر پیش ہٹا کے اس پر سکون کی علامت دیں گے، جزم کی علامت دیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ پھر ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے۔ اب آپ سوچیں گے یہ ما قبل حمزہ مفتوحہ کیا ہے؟ ما قبل حمزہ مفتوحہ سے مراد یہ ہے کہ جو حرف جس کا ہم مخرج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ساکن کر دیا ہے، اس سے پہلے ہم حمزہ زبر آ لا کر پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں ما قبل حمزہ مفتوحہ۔ ما قبل حمزہ مفتوحہ۔ یہ جیسے جیسے ہمارے کان مانوس ہوتے چلے جائیں گے عربی اصطلاحات سے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی چلی جائیں گی۔ حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک مثال، مثلا با ہے، تو حرف با کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے کہ با کہاں سے ادا ہوتی ہے۔ تو وہی چیز، سب سے پہلے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے، تو یہ ہم نے اس کو سکون کی علامت دے دی، ساکن کر دیا۔ اب جو چیز پڑھی تھی کہ ما قبل، ما قبل کہتے ہیں، ما کا معنی ہوتا ہے جو، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، جو پہلے ہو، تو اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے۔ یہ ہو گئی حمزہ، اور یہ ہم نے اس کے اوپر دے دی زبر۔ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ حمزہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے آگے فتحہ مفتوح نہیں آیا، مفتوحہ آیا ہے، مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ تو حمزہ مفتوحہ آسان لفظوں میں جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کر پڑھیں گے تو آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا۔ تو آئیے اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر با اب، اب، تو آپ دیکھیے کہ با جو ہے دونوں ہونٹوں کا جو اندر والا تر حصہ تھا، دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ملا ہے، تو یہاں سے با ادا ہوئی ہے۔ ایک اور مثال سے ہمیں یہ بات شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ میم کا مخرج معلوم کرنا ہے جی کہ میم کہاں سے ادا ہوتی ہے، وہی طریقہ کار ہے میم کو ادا کرنے کا، وہ یہ کہ پہلے اس کو ساکن کریں اور ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں۔ حمزہ زبر میم ام،
حمزہ زبر میم ام، تو آپ نے دیکھا کہ دونوں ہونٹوں کا جو باہر والا خشک حصہ ملا ہے، باہر والا خشک حصہ ملا ہے، وہاں سے میم ادا ہوئی ہے ام، اندر والے حصے سے اب با ادا ہوئی تھی اور باہر والے حصے سے میم ادا ہوگی ام۔ معزز ناظرین، آج جو چیز ہم نے تجوید کے سبق کے طور پر پڑھی ہے وہ ہے مخرج۔ مخارج کی تفصیلی بحث تو انشاءاللہ اس کا بیان تو آگے چل کے اپنے وقت پہ آئے گا، مگر یہ چونکہ روز ہم نے مخارج کی بات کرنی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مخرج ہے کیا اور مخارج ہیں کیا۔ تو مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو، اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے، اس کے اوپر سکون کی علامت دیں گے، اور پھر ما قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے پڑھیں گے تو ہمیں مخرج معلوم ہو جائے گا۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے، آج سورہ فاتحہ کی دوسری جو اگلی آیات ہیں ان کا ترجمہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ مکمل کریں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کی اگلی آیات لکھی ہیں، اور اس سے قبل کہ ہم ان کا ترجمہ کریں، ترجمہ سے قبل ہم ان کو ایک دفعہ پڑھیں گے تاکہ ان کا تلفظ جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو سکے۔ تو آپ یہاں پہ توجہ فرمائیے کہ حمزہ ہے شروع میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ حمزہ یہاں سے نکلتا ہے جہاں سے ہماری حلق ختم ہوتی ہے، اور ہا بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے، دونوں حروف یہیں سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد صاد آ جائے گا تو صاد کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد کا معنی ہوتا ہے جس پر سختی کی جائے، تو نون کو زور سے، سختی اور قوت سے صاد کے اوپر ماریں گے، اس کو ٹچ کریں گے، اور اس کے بعد صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے اس وجہ سے کہ اس کے اوپر زبر ہے، اور طا بھی ان حروف میں سے ہے جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ توجہ کیجئے، اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم۔ معزز سامعین، یہ جو سین ہے، سین، زا، سین اور صاد، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت سختی بھی کی جاتی ہے اور سیٹی کی آواز بھی آتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اسی طرح پھر صاد آ گیا، پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے لہٰذا یہ بھی پر پڑھی جائے گی، طا بھی پر پڑھا جائے گا۔ صراط الذین انعمت، یہاں نون ساکن ہے، ہمیں یہاں پہ رکنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد حروف اظہار میں سے عین آ گئی ہے، حروف اظہار اگلے 1-2 لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو نون ساکن کے بعد اگر حروف اظہار یعنی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر اخفا نہیں ہوتا، وہاں پہ رکا نہیں جاتا، سٹاپ نہیں کرتے، آواز کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ صرف نون کو ظاہر کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ انعمت علیہم غیر المغضوب۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہاں پہ را ہے اور را کے نیچے زیر ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر آئے گی تو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے لہٰذا ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، یوں نہیں پڑھیں گے غیر المغضوب، نہیں، یہ پر ہو جائے گا اور غلط ہوگا، تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، ہم کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس الف مدہ کو کھینچتے ہیں اور اس مد کو کھینچتے ہیں، اس کو اوپر لے جانے کے بعد جب ہم نے نیچے آنا ہوتا ہے تو ہم اس شد کا خیال نہیں کرتے جو لام کے اوپر ہے، تو ہم اوپر تو لے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے اس کو ملاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ولا الضالین، ایسا نہیں، جب ہم اوپر لے جائیں تو نیچے آنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے الف کو لام کے ساتھ اٹیچ کریں گے تاکہ شد کا جو مقصد ہے وہ واضح ہو جائے اٹیچمنٹ کا۔ تو دیکھیے ولا الضالین، یہ طریقہ ہے، آمین۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کی جو اگلی آیات ہیں ان کا تلفظ اپنا درست کیا ہے، ان کو تجوید کا سبق پڑھنے کے بعد ان کو دیکھا ہے تجوید و قرات کے حوالے سے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ۔
اب دیکھیے میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ 60% تک اس کے مشتقات اور اس کے الفاظ جو ہیں عربی زبان سے لیے گئے ہیں، اور عربی زبان میں بہت سارے الفاظ اردو ہی کے ہیں جو مختلف سیغے اور مختلف شکلیں بدل بدل کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اہدی، ہا اور دال، ہدایت، تو یہ امر کا صیغہ ہے، التجائیہ صیغہ ہے، صیغہ امر حکم کو کہتے ہیں، لیکن یہی امر جب مخلوق اللہ رب العزت کی طرف ہم اس کو منسوب کریں گے تو اس سے مراد امر نہیں ہوگا، اس سے مراد التجا ہوگی، لیکن گرامر کی زبان میں ہم اس کو کہیں گے جی یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، کس کو ہدایت دے؟ یہ دیکھیے نون الف نا آیا ہے، نون الف نا پرونون ہے، اس میں ضمیر ہے، جمع متکلم کی اس میں ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمیں۔ آپ پکی بات یاد رکھ لیں کہ نون الف نا کسی صیغے کے اینڈ پہ آئے یا نون شروع میں آئے، نون الف نا کسی صیغے کے اینڈ پہ آئے یا نون شروع میں آئے تو دونوں کا معنی ہوتا ہے ہم یا ہمیں۔ نون شروع میں آ جائے یا نون الف نا اینڈ پہ آ جائے تو پکی بات یاد رکھ لیں کہ دونوں کا معنی ہوتا ہے ہم یا ہمیں۔ تو اہدی تو ہدایت دے، نون الف نا ہمیں، کس کی؟ الصراط، صراط وے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، راستے کی، تو ہدایت دے راستے کی، کون سا راستہ؟ المستقیم۔ یہ بھی آپ غور فرمائیں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں اور یہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے استقامت لفظ اسی سے بنا ہے، استقامت کا معنی ہے یہاں پہ دیکھیے سین اور تا، جس صیغے کے درمیان میں سین اور تا آئے یا فقط تا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، کشید کرنا، حاصل کرنا، چاہنا اور مانگنا، یہ ان کے معنی ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے المستقیم کو سین تا کا معنی جیسے میں نے کہا چاہنا، طلب کرنا، مانگنا، یہ معنی اس میں سین اور تا میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ بچتا ہے مقیم۔ مقیم کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے کو، قائم رہنے والے کو، جو حرکت پذیر نہ ہو، آنے جانے والا نہ ہو، بلکہ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہو، جہاں پہ اس کی اقامت ہو، رہائش ہو، یہاں پہ ٹھہراؤ ہو، جہاں پہ وہ مقیم۔ تو مقیم ٹھہرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ سین تا کا مطلب یہ ہے جس میں ٹھہراؤ مانگا گیا ہے، جس میں رکنا اور اقامت جس میں چاہی گئی ہے۔ تو مستقیم وہ جو بالکل سیدھا ہے، جس میں لڑکھڑاؤ نہیں ہے، جس میں ادھر ادھر بہکنا نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھکانہ ہے۔ اہدی تو ہدایت دے، نون الف نا ہمیں، الصراط ایسے راستے کی، المستقیم جس میں ٹھہراؤ ہے اور جو سیدھا راستہ ہے، استقامت والا راستہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آگے آ جائیں، صراط اسی طرح یہاں بھی معنی ہم نے اس کا صراط کا کیا تھا راستہ، یہاں بھی معنی کریں گے راستہ۔ تو راستہ کون سا راستہ؟ الذین، اس کو ہم کہتے ہیں اسماء موصولہ، ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، آئندہ آنے والے اسواق میں یہ آ جائیں گے۔ یہ کنیکشن کے لیے آتے ہیں، اسماء اور افعال کے دوران یہ آتے ہیں کنیکشن کے لیے، رابطہ کے لیے، ان کو ملانے کے لیے۔ راستہ کس کا؟ الذین، یہ جمع کا صیغہ ہے، ان سب کا جو، ان سب، چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو لفظ سب سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، جو ضرور اس میں آئے گا، ان سب کا جو انعمتا، انعمتا، یہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اور یہ تا کو ہٹا کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو انعام، انعام کا معنی یہاں بھی انعام ہی ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، چونکہ ہم نے ماضی کی گردان آگے چل کے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ وہ وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب تک ہم ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان یہ چیزیں نہیں کر لیتے تب تک میں ویسے ہی آپ کو بتاتا رہوں گا، بعد میں پھر آپ سے صیغہ اور فعل پوچھ لیا کریں گے اور آپ کو بتا دیا کریں گے۔ انعمتا، اس کا معنی ہے تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا۔ آگے ہے علیہم، یہ علیہم اصل میں یہ ہے علا اور ہم، تو یہ جو چھوٹی یا ہے اس کو نقطوں والی یا سے بدل دیا گیا ہے۔ تو علا کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر،
پر یا اوپر. آپ اس کو میرے ساتھ ایک دو دفعہ بولیے. علا بہت ساری جگہوں پہ آئے گا. علا کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. تو اوپر آگے ہے ہم اور ہم، یہ اس میں ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ بھی چونکہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، آگے اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا صیغے کے حوالے سے. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے. علیہم ہم پر نہیں، تم پر نہیں، بلکہ ان پر جو ہمارے سامنے نہیں ہیں. علیہم غائب کا صیغہ ہے. انعمتا تو نے انعام کیا ہے، علا اوپر، ہم ان کے، ان سب کے. غیر حروف نفی میں سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نہ. حروف نفی 7 ہیں: لا، ما، لم، لن، غیر، لیس، لیست. وہ بھی ہم آگے چل کے میں آپ کو لکھواؤں گا اور وہ ہم پڑھیں گے. غیر کا معنی ہے نہ. المغضوب اس میں مفعول ہے، مفعول کے وزن پر ہے. مفعول. آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، اور ایک ہوتا ہے مفعول. یہ ایک ڈائی ہے، ایک وزن ہے. فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں فاعل، کام کا کرنے والا، اور مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. اس کی ایک دو مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے قتل، یہ فعل ہے، ایک کام ہے، اس کو کرنے والا، سر انجام دینے والا اس وزن پر آئے گا، فاعل کے وزن پر آئے گا، قاتل. اور قاتل کا قتل جس پر واقع ہوا ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، جس پر یہ فعل وارد ہوا، وہ مفعول کے وزن پر آئے گا، مقتول. ایک اور مثال اس کی دیکھیں، یہی لے لیتے ہیں، غضب. غضب ایک فعل ہے، ایک کام ہے، غصہ، جلال اس کو کہتے ہیں، اور یہ کرنے والا اس وزن پر آئے گا، غاضب. غاضب کہتے ہیں غضب کرنے والا، اور جس پر غاضب کا غضب واقع ہو اس کو کہیں گے مفعول کے وزن پر، مغضوب. یہاں میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. مغضوب اس میں مفعول ہے، اور اس کا معنی ہے غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا، جو مغضوب ہوئے. غیر المغضوبی نہیں، المغضوب جن پر غضب کیا گیا. علا کا معنی پھر جیسے یہاں پہ کیا تھا پر یا اوپر، یہاں بھی وہی معنی آئے گا، پر یا اوپر کا. تو ہم جیسے یہاں پہ اس میں ضمیر میں نے آپ کو بتایا تھا جمع مذکر غائب کی ہے، علا پر یا اوپر، ہم ان سب کے یا ان کے، اوپر ان کے. یہاں سے دیکھیے، صراط الذین راستہ ان سب کا، انعمتا تو نے انعام کیا ہے، علیہم اوپر جن کے، غیر نہیں ان کا، المغضوب جو مغضوب ٹھہرے ہیں، علا اوپر، ہم ان کے یعنی جن پر غضب ہوا ہے. واو کا معنی اور ہوتا ہے. لا جیسے میں نے کہا حروف نفی میں سے ہے، اس کا معنی ہے نہیں، اور نہ ہی. الضالین. معزز ناظرین، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی آپ کے گوش گزار کر چکا کہ یہ جو یا نون اور واو نون کسی بھی اسم کے آخر میں آتا ہے تو اس سے مراد واحد تثنیہ نہیں ہوتی، ایک یا دو کی بات نہیں ہوتی، بلکہ جمع کی بات ہوتی ہے. تو یہ یا نون آیا ہے تو میں آپ سے پوچھا کروں گا، آپ ہمیشہ بتایا کریں گے کہ یا نون کس کے لیے ہے. تو یہ یا نون جمع کے لیے ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یا نون جمع کے لیے ہوتا ہے، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے سب یا سارے. سب یا سارے. تو ولا اور نہ ہی یا نون سب کا، کن سب کا؟ درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو الضال، اور یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ دلالت. دلالت کہتے ہیں گمراہی کو، یہ اس میں فاعل ہے. دال کہتے ہیں گمراہ کو، گمراہ. ایک دو نہیں، یا نون جمع سارے، وللضالین اور نہ ہی گمراہوں کا. ایک دفعہ پھر ترجمہ سماعت فرمائیے. اہدنا تو ہمیں ہدایت دے، الصراط ایسے راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے، صراط راستہ، الذین ان سب کا، انعمتا تو نے انعام کیا ہے، علیہم جن پر، غیر المغضوبی نہیں جن پر غضب ہوا، علا اوپر، ہم جن کے، ولا اور نہ ہی، الضالین جو گمراہ ہو گئے. اب میں آپ کو اس کا بامحاورہ ترجمہ سناتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا ہے، بامحاورہ ترجمہ بھی کر لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کے
چوتھے حصے کی طرف جس کا نام ہے حصۃ التفسیر۔ پہلی 3 آیات کا تعلق اللہ رب العزت سے تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب اللہ رب العزت کی بندے نے تعریف کر دی، توصیف کر دی، اس کی ثنا کر دی، تو اس کے بعد پھر بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، اور وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب اس سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ یہ امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ابی حاتم یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی کہ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جانا۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر اسے کھولا تو اس راہ لگ جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور وہ جو دیواریں ہیں وہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور جو راستے کے اوپر پکارنے والا ہے وہ کھٹکا ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل میں بطور واز کے ہوتا ہے، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ جی ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ اندر ایک کھٹکا ہوتا ہے ہر صاحب ایمان کے دل میں کہ جب وہ کوئی غلط کام کرنے چلے تو وہ اندر سے کھٹکا بول کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے، تو غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس راستے سے باز آ جا۔ اسی طرح بندے نے یہاں پہ ایک راستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو سیدھا راستے سے مراد کون سا راستہ تھا؟ اب اگلی ہی آیت کریمہ اس پہلی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ سیدھے راستے سے مراد اللہ پاک فرماتے ہیں وہ راستہ ہے میرے ان نیک بندوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ہم نے جب دیکھا تھا کہ صراط مستقیم جب ہم نے اللہ رب العزت سے مانگا تھا تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور یقینی طور پہ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن معزز سامعین، ہم نے اللہ رب العزت کا راستہ طلب کیا، اللہ رب العزت نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرف چلا دیا۔ اس نے کہا کہ ڈائریکٹ میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرا راستہ اگر صراط مستقیم اس پہ چلنا چاہتے ہو اور اس پہ آنا چاہتے ہو اور اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، میرے ان نیک بندوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انعام کن پر کیا ہے؟ انعام جن لوگوں پہ کیا ہے ان کا ذکر سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ تفسیر کے جو 4 اصول ہیں، قرآن پاک سے قرآن کی تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، اور تفسیر القرآن بالاجماع، تو اجماع امت کے ذریعے۔ اور یہاں پہ سب سے اچھی سب سے بہترین جو تفسیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، جو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے سورہ نساء میں، اور میں یہ آپ کو جو تفسیر اس کی کر کے بتا رہا ہوں یہ تفسیر ابن کثیر وہ لکھ رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت جس نے کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ 4 طبقات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اگر تم سنگت چاہتے ہو، رفاقت چاہتے ہو، کسی کو مل کے صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو اور واقعتاً مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو پھر سنو، یہ جو 4 طبقات ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک طبقے کے ساتھ مع الذین جڑے رکھو اور اپنی معیت قائم کر لو، ان کے ساتھ جڑے رہنے سے تمہیں صراط مستقیم نصیب ہوگا۔ اگلی بات، غیر المغضوبی، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا۔ اب یہ غضب کن پر ہوا ہے؟ اس سے مراد یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں
کہ آپ آگے ہمارے اس سبق میں دیکھیں گے اس عرفان القرآن کورس میں کہ جیسے جیسے اللہ رب العزت ان پہ اپنے انعامات فرماتا وہ لوگ کفران نعمت کرتے، اور کفران نعمت کے بدلے میں پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی عذاب نازل فرماتا اور اس کا غضب ہوتا، وہ تو ہیں مغضوب۔ الضالین سے یہاں پہ مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی کیٹاگوریکلی یہ بات کہہ دی تھی اپنی کتاب میں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، قرآن نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اے لوگوں میں تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو میری نبوت اور میری شریعت کو چھوڑ کے تم اس کی اتباع میں آ جانا اور اس کی شریعت کی پیروی کرنا۔ لہٰذا ان کتابوں میں، انجیل میں اور باقی دیگر آسمانی کتابوں میں تحریف کے باعث اب وہ چیزیں باقی نہیں، لیکن کچھ کتابیں آج بھی دنیا میں مل جاتی ہیں جن میں یہ چیزیں واضح ہیں۔ جو اصل کتابیں ہیں وہ آج بھی دنیا میں بعض کتب خانوں میں موجود ہیں اور وہ مل سکتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ سورہ فاتحہ کی ان 3 آیات کی تفسیر تھی جو آج ہم نے کی ہے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے سیکنڈ لاسٹ حصے کی طرف جس کا نام ہے حصۃ القواعد، اور اس میں آج ہم گرامر پڑھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، قواعد اور گرامر میں آج جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں علامات اسم، کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو موٹی موٹی چند علامات میں یہاں پہ آپ کو لکھواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا جن ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکے گا بھی یہ اسم ہے اور اس میں یہ علامت ہو تو پھر ہمیں از خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شروع میں الف لام آ جائے۔ یہ جو ال ہوتا ہے، الف لام، یہ کسی بھی کلمہ کے شروع میں جب الف لام آ جائے گا تو وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر القرآن، الکتاب، اور اسی طرح التحیات۔ تو جس کے شروع میں الف لام آ جائے گا، جس کلمہ کے شروع میں، وہ کلمہ اسم ہوگا۔ دوسری اور اہم ترین اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین آ جائے جس کلمہ کے، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ مثال کے طور پر فوجن، صراطن، کتابن، یہ تو ہر کسی کے آخر میں یہ دیکھیے آپ کے تنوین آئی ہے۔ اس تنوین نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو اسم ہیں۔ اور ایک انتہائی اور اہم علامت وہ یہ ہے آخر میں گول تا ہو، کلمہ کے آخر میں گول تا آ جائے، یہ والی۔ مثال کے طور پر مسلمتن، جنتن وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 ہے کلمہ مضاف ہو رہا ہو۔ مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے ملکیت کے اعتبار سے۔ مضاف ہو رہا ہو، مضاف واقع ہو رہا ہو، جیسے کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب، تو کتاب کی ہم نسبت کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف، لہٰذا یہ اب جس چیز کی نسبت کر رہے ہیں، اضافت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضاف۔ یہاں پہ مضاف کتاب ہے، لہٰذا کتاب بھی اسم ہے۔ نمبر 5 ہے آخر میں یا نسبتی ہو، یا نسبتی جو اپنی نسبت بیان کرنے کے لیے آتی ہے کہ میں کہاں سے ہوں، جیسے مدینہ پاک کے رہنے والے یا مدینہ پاک سے اپنی نسبت کرنے والے اپنے آپ کو مدنیج کہلواتے ہیں، مدنیج۔ یہ جیسے مکیج، یہ جو یا نسبتی ہے یہ جس کلمہ کے آخر میں آ جائے گی وہ کلمہ بھی اسم کہلوائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک یہ بھی ہے جس سے پہلے حرف جر آ جائے، جس سے پہلے حرف جر آ جائے۔ مثال کے طور پر من الظلمات،
الی النور. تو یہ بھی حرف جار ہے اور یہ بھی حرف جار ہے. تو اس کے بعد ظلمات آیا ہے اور النور آیا ہے، لہٰذا یہ دونوں بھی اسماء میں سے ہیں. تو اور بھی 3-4 علامات ہیں جو میں اہم ترین اور ضروری سمجھا ہے میں نے 6 علامات آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کسی کلمہ کے شروع میں الف لام آ جائے، جیسے القرآن، الکتاب آخر میں تنوین ہو، جیسے فوجن، جیسے صراطن، جیسے کتابن آخر میں گولتا ہو، جیسے مسلمتن، جنتن مضاف ہو رہا ہو، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یا نسبتی ہو آخر میں، مدنی، مکی، لاہوری، کوئی بھی آپ نام لگا دیں، بغدادی. حرف جر اس سے پہلے آ جائے، جس سے پہلے من اور الا یہ دونوں حروف جارہ میں سے ہیں، حرف جر ہیں. الظلمات اور النور جو اس کے بعد آ رہے ہیں وہ دونوں کے دونوں اسم ہیں. تو ناظرین، ہم نے آج کے اس لیکچر میں قواعد اور گرامر بھی پڑھ لی. آخری حصہ ہمارے آج کے سبق کا ہے اور وہ ہے آج کی دعا. تو آئیے آج کی دعا لکھتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا آج ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ پہلے سے ہمیں یاد ہے، یہ وہی دعا ہے جو ہم کھانا کھانے کے شروع میں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے، میں پھر لکھتا ہوں یہاں پہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس کو اعراب لگاتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس کو آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا آج ہم نے لکھ لی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس کو ہم نے برکت اللہ نہیں یاد کرنا، اس کو یوں یاد کرنا ہے. میرے ساتھ آپ پڑھیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اسی کے نام کی برکت سے. تو یہ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ نے گھر میں یا مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور گھر اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے. اس کے برعکس جب آپ بیت الخلاء میں جائیں گے تو آپ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے اور باہر نکلتے وقت اپنا دایاں پاؤں رکھیں گے. سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے. تو جب دائیں پاؤں کے انگوٹھے اور اس طرف ایک سائیڈ سے اس طرف سے روح نکلنا شروع ہوئی، جب دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو انسان لا محالہ ادھر جان نہیں رہتی تو اسی سمت گرتا ہے. مسجد میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، آپ نے دایاں پاؤں اندر رکھ دیا، اور اگر آپ موت کا وقت آن پہنچا تو آپ مسجد میں گریں گے، نہ کہ آپ باہر گریں گے. اس کے برعکس جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں اندر رکھیں گے، اس وقت انسان کی جان کنی کا اگر وقت ہے تو انسان اندر گرنے کی بجائے باہر گرے گا. تو معزز ناظرین، آج کا یہ تیسرا لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے. اس میں آج تجوید میں ہم نے مخرج پڑھا ہے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے اور ماں قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں گے تو مخرج معلوم ہو جائے گا. سورہ فاتحہ کی بقیہ آیات آج ہم نے ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کی ہے کہ صراط مستقیم کون ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، اور کن بندوں کے ساتھ مل کر صراط مستقیم پر چلا جا سکتا ہے اور منزل توحید کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اسم کی علامات ہم نے پڑھی ہیں. کسی کلمہ کے شروع میں الف لام آ جائے جیسے الکتاب، القرآن. کسی کلمہ کے آخر میں تنوین آ جائے جیسے فوجن، کتابن، مسجدن. اسی طرح کسی کلمہ کے اینڈ پہ یائے نسبتی آ جائے جیسے مدنی، مکی اور بغدادی وغیرہ. اسی طرح کوئی کلمہ مضاف ہو رہا ہو جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو یہاں پہ کتاب کی اضافت ہے. تو یہ ہم نے اسم کی علامات پڑھی ہیں. معزز ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور